اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الاعجاب یمنع الازدیادہ، خود پسندی ترقی میں مانع ہوتی ہے۔ الاعجاب یمنع الازدیادہ، خود پسندی ترقی میں مانع ہوتی ہے۔ بحث ہماری آغا جان آج جو ہے نا یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَيَجِبُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الصُّبْحِ وَأُولِيِ الْعِشَاءَيْنِ وَالْإِخْفَاءُ فِي الْبَوَاقِي لِلرَّجُلِ۔ توجہ فرمائیے، اس سے پیچھے پچھلے درس میں ہم نے یہ کہا کہ واجبات نماز میں سے چوتھا تھا قراءۃ الحمد و سورۃ کاملہ، پہلی دو رکعتوں میں حمد اور سورت کا پڑھنا واجب ہے، پہلی دو رکعتوں میں، اور تیسری چوتھی میں حمد بھی پڑھ سکتے تھے، تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے تھے۔ آج کا درس ہمارا میرے آقا جان یہ شروع ہو رہا ہے کہ صبح کی اور مغرب اور عشاء کی جو پہلی دو رکعتیں ہیں نا، پہلی دو رکعتیں، ان کو مرد کے لیے بالجہر پڑھنا واجب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ صبح کی اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتیں جو ہیں نا، مرد کے لیے بالجہر پڑھنا واجب ہے، اونچا پڑھے۔ بالجہر کا مطلب کیا ہے؟ آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اور باقی نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ باقی سے مراد آپ کیا سمجھے بھلا؟ باقی سے مراد اس میں زور و اثر بھی آ گئی، اور جناب علی مغرب کی تیسری رکعت بھی آ گئی، اور عشاء کی جو ہے وہ تیسری چوتھی بھی آ گئی۔ باقی سے مراد یہ ہے، زور اثر آ گئی، مغرب کی تیسری آ گئی، اور عشاء کی جو آخری دو رکعتیں وہ بھی اس میں آ گئیں۔ توجہ فرمائی ہے، کیا کہا میں نے؟ عرض کیا ہے کہ جناب علی صبح کی نماز، عشاءین یعنی مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں کا بالجہر پڑھنا واجب ہے، مرد کے لیے البتہ بالجہر پڑھنا واجب ہے، اور باقیوں کا آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ باقی پھر کیا بچتا ہے؟ زور اثر ہو گئی، مغرب کی تیسری، عشاء کی تیسری چوتھی، ٹھیک ہے، ان کا آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ خوب توجہ کرو، جہر اور اخفات یہ دو کیفیت متضادتان ہیں، دو کیفیت متضاد ہیں، ٹھیک ہے، مطلقاً یہ دو کیفیت متضاد ہیں، اور یہ کسی مادہ میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جہر اور اخفات، بآواز بلند پڑھنا اور آہستہ پڑھنا، یہ دو کیفیت متضاد ہیں، اور یہ مطلقاً جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ جب میں عبارت پڑھوں گا نا تو اس کی مزید وضاحت کروں گا، ابھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس پہلی بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ جہر اور اخفات دو کیفیتیں متضاد ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اقل جہر جو ہے نا، اقل جہر، کم از کم جو جہر اور تھوڑا آواز سے پڑھنا ہے وہ کتنا ہے؟ فرماتے ہیں اقل جہر اتنا ہے کہ اس نماز پڑھنے والے کے جو قریب ہے اور صحیح بھی ہے، صحیح و سالم ہے، وہ سن سکتا ہے، اس کی نا مطلب ہے کان ٹھیک ہیں، صحیح ہے، اور مصلی کے جو قریب ہے اور صحیح بھی ہے وہ اس کی آواز کو سن سکے۔ کم از کم اتنا تو پڑھے نا کہ اس نماز پڑھنے والے کے جو قریب ہے اور ہے بھی ٹھیک، اس کی مطلب ہے کان، وہ اس کی آواز کو سن سکے، ٹھیک ہے۔ اور عرفی طور پر یہ آواز کے ساتھ پڑھے، کہیں کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جہر کیا ہے؟ یہ کم از کم جہر بتایا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جہر پتہ نہیں میرے خیال میں واضح ہے، جہر یعنی اونچا آواز سے پڑھنا۔ یہ جو جہر ہے زیادہ سے زیادہ، وہ اتنا بھی نہ ہو کہ علو مفرد تک پہنچ جائے، علو مفرد تک نہ پہنچے۔ علو مفرد کیا ہے؟ یعنی حد معمول سے زیادہ آواز کو بلند کرے،
ایک معمولی حد تک آواز نکلتی بندے کی، ایک چیخے، حد معمول سے زیادہ آواز کو بلند کرنا جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر جہر یہ ہے کہ علو مفرد تک نہ پہنچے۔ علو مفرد یعنی آواز جو معمول سے زیادہ ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس سائڈ پہ اب آ جاؤ اقل سیر جی، اقل سر کم از کم جو ایسا پڑھنا ہے، دل میں تو نہ پڑھے نا۔ اقل سیر کتنا ہے؟ کہتے ہیں کم از کم آہستہ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سنے، خود این یسمع نفسہ خاصتاً، خاص طور پر وہ خود سنے، خاص طور پر وہ خود سنے صحیحاً، جب در حالانکہ وہ صحیح ہے، سالم ہے، اس کے کان ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کم از کم آہستہ پڑھنا اتنا ہوتا ہے کہ خود سن سکے، لیکن اتنا پڑھے خود کو بھی پتہ نہ ہو، دل میں ایسے الفاظ دہرا رہا ہو، خود بھی نہ سنے، وہ تو ٹھیک نہیں نا۔ کم از کم آہستہ پڑھنا اتنا ہے کہ خود سنیں، صحیح ہے، کان ٹھیک ہیں تو سنیں، یا تقدیراً خود سنیں۔ تقدیراً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فرض کریں اس کی قوت سامعہ ٹھیک نہیں ہے، فرض یہاں کرو گے، یہ اگر ٹھیک ہوتے اس کے کان تو جتنا یہ پڑھ رہا ہے خود سنتا، فرضی ہے، فرضی، بار فرض کے یہ ٹھیک ہوتا تو یہ سنتا۔ اور اکثر سیر میں راگا جان کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو آہستہ پڑھنا ہے، کم از کم سیر تو وہ ہو گیا خود سنیں، زیادہ سے زیادہ جو سیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقل جہر تک نہ پہنچے، جہر کا جو کم ترین مرتبہ ہے اس تک یہ نہیں جانا چاہیے، اس سے نیچے وہ اقل جہر تک نہ پہنچے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا جی، یہ جو ہم نے عرض کیا اپنے بھائیوں کو کہ صبح کی اور عشاء عین کی پہلی 2 رکعتوں میں مرد کے لیے بالجہر پڑھنا واجب ہے اور باقیوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، یہ تو مرد کے لیے بات تھی جی۔ بسم اللہ، عورت کے لیے، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں عورت کے لیے بالجہر پڑھنا واجب نہیں ہے، عورت کے لیے صدا کے ساتھ بالجہر پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ مواضع جہر میں جہاں اونچا پڑھنا ہونے کی جگہ ہیں وہاں اس عورت کو اونچا پڑھنے میں جہر اور سر میں اختیار ہے، لیکن ایک شرط ہے، توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ مرد کے لیے وہ پہلے بتایا اونچا پڑھنا واجب ہے، پہلی 2 رکعتیں جو تھیں صبح کی، مغرب اور عشاء کی، لیکن عورت کے لیے اونچا پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ عورت کو اختیار ہے، اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ کہاں؟ ایک شرط ہے، جب کوئی اجنبی آدمی جس کا اس عورت کی آواز کو سننا حرام ہے، جب وہ نہ سن رہا ہو، جب کوئی اور بندہ نہیں ہے غیر محرم جو اس کی آواز کو سنے، تو پھر اس کو اختیار ہے اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے، لیکن شہید نے فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ افضل ہے، عورت کے لیے افضل ہے، مطلقاً آہستہ پڑھنا افضل ہے، چاہے نہ محرم سنے یا نہ سنے، آہستہ پڑھنا اس عورت کا افضل ہے۔ بات میری امید ہے پہنچ گئی ہوگی آپ کی خدمت میں کہ عورت کو بالجہر پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ عورت کو بالجہر پڑھنا جو ہے نہیں چاہیے، عورت پر بالجہر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو جناب سوال پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو اختیار ہے بالجہر پڑھے یا بالاخفاء، آہستہ پڑھے۔ کہاں؟ جہاں بالجہر پڑھنے کا حکم ہے، جہاں بالجہر پڑھنے کا حکم ہے وہاں اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے، اس کو اختیار ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کوئی نامحرم اس کی آواز کو نہ سنے، اس شرط کے ساتھ ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اس عورت کے لیے آہستہ پڑھنا افضل ہے، مطلقاً نامحرم سنے نہ سنے، ٹھیک ہے، آہستہ پڑھے، یہ افضل ہے۔ جناب خنسا آ گیا جی، خنسا کیا کرے گا؟ خنسا کو فرماتے ہیں اختیار ہے بینہما، جہر اور اخفات کے درمیان خنسا کو اختیار ہے۔ یہی جگہیں جو موضع جہر والی ہیں نا، مثلا صبح اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں جو موضع جہر ہیں، ان میں خنسا کو
اختیار ہے، اختیار ہے اس شرط کے ساتھ کہ اجنبی آدمی خنثی کی آواز کو نہ سن رہا ہو۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات میری؟ میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، لیکن بھلا آپ نے اس سے کیا سمجھا اور میں نے کیا بیان کیا، مطلب کہیں گم تو نہیں ہو گیا؟ جناب توجہ فرماؤ، مطلب ہمارا یہ تھا واجبات نماز میں سے ہم نے کہا پہلی 2 رکعتوں میں حمد اور سورہ کا پڑھنا واجب ہے پچھلے درس میں، اور تیسری چوتھی میں حمد بھی پڑھ سکتا ہے، تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور آج ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ جناب نماز صبح، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں مرد کو اونچا پڑھنا چاہیے، بالجہر پڑھنا چاہیے، اور باقیوں میں اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ باقیوں میں عرض کر چکا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب کی تیسری ہے اور عشاء کی تیسری چوتھی جو ہے ان میں آہستہ پڑھنا چاہیے مرد کو، یہ بات میں نے کی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عورت کو بالجہر نہیں پڑھنا چاہیے، عورت پر بالجہر پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ عورت کو اختیار ہے آگا جان، جہر اور آہستہ پڑھنے میں عورت کو اختیار دیا گیا ہے۔ انہی موارد جہر میں جہاں جہر پڑھنا ہے وہاں عورت کو اختیار ہے، اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ شہید ثانی نے فرمایا کہ آہستہ پڑھنا اس کا افضل ہے۔ جناب خنثی کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب خنثی کو بھی اختیار دیا گیا ہے، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، ویجب الجہر بالقراءۃ علی المشہور فی الصبح واولی العشاءین۔ جہر پڑھنا واجب ہے بالقراءۃ، قراءت یعنی سورہ حمد کو جہر پڑھنا واجب ہے، علی المشہور بنا بر قول مشہور، کس میں؟ فی صبح، نماز صبح میں، و اولی العشاءین، عشاءین مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہر پڑھنا واجب ہے۔ والاخفاء فی البواقی، بواقی یعنی باقیوں میں اخفاء آہستہ پڑھنا واجب ہے، للرجل مرد کے لیے، یہ بات جو ہم نے کی ہے نا یہ للرجل مرد کے لیے ہے۔ والحق ان الجہر والاخفاء کیفیتان متضادتان مطلقاً، حق یہ ہے کہ جہر اور اخفاء 2 کیفیت متضاد ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ جہر اور اخفاء تمام مراتب میں متفاوت ہیں، مطلقاً جہر اور اخفاء، کیونکہ جہر کے بھی مراتب ہیں، اخفاء کے بھی مراتب ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مطلقاً کا مطلب یہ ہے یعنی جہر اور اخفاء اپنے تمام مراتب میں مختلف ہیں، مختلف ہیں، کسی مرتبے میں بھی جہر اور اخفاء اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ مطلقاً کا اشارہ یہاں یہ ہے بعض کی طرف ہے، مطلقاً، یہاں تو ہم نے کہا نا کہ مطلقاً جمع نہیں ہو سکتے، جہر اور اخفاء 2 کیفیت متضاد ہیں، مطلقاً اپنے تمام مراتب میں متضاد ہیں، جمع نہیں ہوتے، لا یجتمعان فی مادۃ، کسی مادہ میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ مطلقاً اشارہ بعض فقہا کی طرف ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جہر کا نیچے والا مرتبہ، جہر کا نیچے والا مرتبہ اور اخفاء کا اوپر والا مرتبہ، یہ جگہ جو ہے نا اس جگہ پہ دونوں جہر اور اخفاء جمع ہو جاتے ہیں۔ ان بعد کی رد میں یہاں مطلقاً کہا گیا ہے، نہ مطلقاً جمع نہیں ہوتے۔ مطلقاً کس کی رد ہے؟ اشارہ ہے اس بعض کی طرف، بڑا نقطہ دقیق ہے، بعض کی طرف جو کہتے ہیں کہ جہر کا اوپر والا مرتبہ، جہر کا زیادہ سے زیادہ جو کرنا ہے وہ، معذرت الٹا کر دیا ہے، اخفاء کا، آگا توجہ کرو میرے منہ سے سبقت لسانی ہوئی ہے، یعنی جہر کا نیچے والا مرتبہ، جہر کا نیچے سے نیچے والا مرتبہ، اور اخفاء کا اوپر والا مرتبہ، اخفاء کا اوپر والا، جہر کا نیچے والا مرتبہ، اس جگہ کے اوپر یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ بعض کا نے کہا ہے، لیکن مطلقاً یہ ان بعض کو رد کر رہا ہے۔
والحق ان الجہر والاخفات کیفیتان متضادتان مطلقاً، جہر اور اخفا دو کیفیت متضاد ہیں مطلقاً، یعنی جہر اور اخفات اپنے تمام مراتب میں لا یجتمعان فی مادتن، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں، فی مادتن کسی مادے میں بھی جمع نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں منطق کے اعتبار سے بتاؤں نا تو جہر اور اخفات میں تباین کلی ہے، ان میں تباین کلی ہے۔ اچھا سب کے لیے تو میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن بعد میرے عزیز یہ متضادتان اور تناقض اور متضادتان میں نا یہ جو ہے نا کہیں گے پتہ نہیں وہ تناقض اور یہ دو یہ ایک جیسے تو نہیں ہیں۔ منطق میں آپ پڑھ چکے ہو، تناقض اور ہے، یہ ہے متضادتان۔ متضادتان کیا ہوتے ہیں؟ متضادتان دو امر وجودی ہوتے ہیں جو جمع نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کسی جگہ پہ اٹھ سکتے ہیں، دونوں نہ ہوں، ہو سکتا ہے۔ متضادان جمع نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اٹھ جائیں۔ اور جو تناقض والے ہوتے ہیں، متضادین کے مقابلے میں تناقض ہے نا، ملتے جلتے، نہ تناقض میں ایک امر وجودی ایک امر عدمی ہوتا ہے، نہ جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے لحاظ سے تو بڑا متضادان تناقض وہ بھی بتایا، مطلقاً بھی۔ امید تو ہے میری بات آپ کی خدمت میں بطور حسن پہنچ گئی ہوگی۔ اللہ آپ عزیزوں کی حفاظت فرمائے۔ آ گیا ہو فَأَقَلُّ الْجَهْرِ، اقل الجہر، کم ترین جہر کیا ہے؟ ان یسمعہ من قرب منہ صحیحا، کم ترین جہر یہ ان یسمعہ ہو کی ضمیر اس جہر کو سنے من قرب منہ صحیحا، من آگا فاعل ہے، یسمع کا فاعل من ہے، ٹھیک ہے نا، من جو موصولہ ہے یہ فاعل ہے یسمع کا، ان یسمعہ من قرب منہ صحیحا، اقل جہر یہ ہے کہ سنے جہر کو من قرب منہ مسلی، وہ آدمی جو مسلی کے قریب ہے وہ سنے، صحیحا حال ہے، در حالانکہ وہ من یعنی وہ آدمی کیا ہو؟ صحیح بھی ہو، صحیحا حال ہے، کس کا حال ہے؟ من کا۔ بات مزہ نہیں آیا؟ اقل جہر کیا ہے؟ ان یسمعہ من قرب منہ صحیحا، من ہو مسلی یعنی سنے وہ من، وہ قرب منہ جو مسلی کے قریب ہے وہ سنے آواز کو، صحیحا در حالانکہ وہ صحیح ہو یعنی اس کی قوت سامعہ ٹھیک ہو، ما اشتمال علی صوت الموجب لتسمیت جہرا عرفاً، جبکہ اشتمالہا یہ قرات مشتمل و آواز پر بھی، وہ آواز جو موجب بنے لتسمیت ہی جہرا عرفاً، عرفاً اس آواز کو جہر کا نام دیا جائے، عرف کہے کہ جہر ہے۔ وَأَكْثَرُهُ، اکثرہ کیا؟ اکثر جہر، وَأَكْثَرُهُ ان لا يبلغ العلو المفرط، ان لا يبلغ العلو المفرط، اور اکثر جہر یہ ہے کہ یہ آواز علو مفرد تک نہ پہنچے۔ علو مفرد کیا ہے؟ علو مفرد کیا ہے؟ ایسی آواز جو معمول سے خارج ہو، اتنی آواز بلند کرنا جو معمول سے ہٹ کر اس تک نہ پہنچے۔ وَأَقَلُّ السِّرِّ، اقل سر کیا ہے؟ ان یسمع نفسہ خاصتاً، وہ خود سنے، نفسہ خود سنے، خاصتاً، ٹھیک ہے نا، خاص طور پر خود وہ سنیں، صحیحاً در حالانکہ وہ کیا ہو؟ صحیح ہے، کان شان اس کے صحیح ہیں، او تقدیراً یا تقدیری طور پر وہ سنے، یعنی فرضی، تقدیری یعنی فرضی، فرض کریں کہ اس کی قوت سامعہ اگر ٹھیک ہوتی، ٹھیک ہے، تو سننے میں کوئی چیز جو ہے نا مطلب ہے رکاوٹ نہیں تھی، وہ سنتا، کیونکہ اس کے کان ٹھیک نہیں ہیں، نہیں سن رہا، اتنی آواز بلند ہے کہ خود سنتا۔ او تقدیراً یا خود سنے، تقدیراً یعنی فرضاً، فرضاً آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ بار فرض کے اس کے کان ٹھیک ہوتے تو یہ آواز سن لیتا۔ وَأَكْثَرُ أَنْ لَا يَبْلُغَ اقل الجہر، اکثر سر یہ ہے کہ وہ اقل جہر تک نہ
پہنچے۔ توجہ فرمائی، بہت ہی مختصر تھوڑا سا اور بیان کرنا ہے، تھوڑا دقت فرمائیے۔ وہ کیا ہے جی؟ ولا جہر علی المرأۃ وجوبا، عورت پر بالجہر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ لا جہر علی المرأۃ وجوبا، عورت پر جہر واجب نہیں ہے۔ بل تتخیر بینہ و بین السر فی مواضعہ، بل تتخیر، بلکہ یہ مرہ مخیر ہے، بینہ جہر و بین السر، اور سر اور آہستہ کے درمیان مخیر ہے، فی مواضعہ، مواضعہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مواضع جہر، جہر کے موارد میں۔ جہر کے موارد کیا تھے؟ صبح کی 2 رکعت تھی، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں تھیں، ان میں تتخیرو، عورت کو اختیار ہے، بینہ جہر و بین السر میں، فی مواضع، مواضع جہر میں، لیکن شرط ہے، شرط پہ ضرور توجہ دو۔ اذا لم یسمعها من یحرم استماعہ صوتہا، ٹھیک ہے نا، جب لم یسمع من یحرم استماعہ صوتہا، جب اس عورت کی آواز کو نہ سنے، کون؟ من، وہ شخص جس کا اس عورت کی آواز کو سننا حرام ہے، اس وقت اختیار ہے۔ اذا لم یسمعها، جب اس عورت کی آواز کو نہ سنے، کون؟ من، وہ شخص نہ سنے، یحرم استماع صوتہا، جس کا صوتہا، اس عورت کی آواز کو سننا حرام ہے، جب نہ سنے تو اختیار ہے۔ والسر افضل لہا مطلقاً، سر و شارع فرما رہے ہیں سر اور آہستہ پڑھنا افضل ہے لہا، اس عورت کے لیے، مطلقاً، مطلقاً، محرم سنے یا نہ سنے۔ خنثی، جناب خنثی کی بات آ گیا گا، وتتخیر الخنثی بینہما فی موضع الجہر، خنثی کو اختیار ہے بینہما، جہر اور اخفات کے درمیان، فی موضع الجہر، جہر کے موضع میں، جہر کے موارد میں، جو کہ صبح اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 ہیں، لیکن شرط اس کے لیے بھی، ان لم یسمع الاجنبی، جب اجنبی خنثی کی آواز کو نہ سنے، وَإِلَّا، اگر اجنبی اس کی آواز کو سنے، تعین الاخفات، تو اخفات معین ہے۔ اگر کوئی اجنبی مرد سن رہا ہو تو خنثی شریف ایسا پڑے گا، الا تعین الاخفات وربما قیلا بوجوب الجہر علیہا، چہ بسا کہا گیا ہے علیہا، خنثی پر بالجہر پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، مراعیتاً عدم السماع الاجنبی مع الامکان، رعایت کرتے ہوئے جب اجنبی نہ سنے، مع الامکان، امکان کی صورت میں۔ کیل پہ توجہ دو، کیل کیا کہہ رہی ہے؟ کہ بسا کہا گیا ہے جہر پڑھنا واجب ہے خنثی پر، مراعیتاً، رعایت کرتے ہوئے، عدم السماع الاجنبی، جب اجنبی نہ سنے، مع الامکان، امکان کی صورت میں، وَإِلَّا، یعنی اگر اجنبی سنے، واجب الاخفات، تو اخفات ایسا پڑھنا واجب ہے۔ وَهُوَ احوت، وَهُوَ، یہی قول کیل، یہی ربما قیل والی بات کہ بوجوب الجہر علیہا، یہ جو پڑھا ہے نا، وَهُوَ احوت، یہ قول کیل احوت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے جناب سمت ترتیل سے مستحبات قرات شروع ہو رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں زندگی ہوئی تو عرض کروں گا۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔